So now my question is, what is immortality? ٹھیک ہے. Please elaborate this in detail. I want to know, and my viewers also want to know about this topic. Yeah, immortality is basically the desire of humans to live forever, right? Life is dear to everyone. Everybody, they struggle to survive, right? And for how long they survive, this is now limited. Like the average age is around, say, like 75, maybe 70, 80. In some countries, it will be a little more. In some countries, it will be, say, like 60 or 65. Exactly. But now, for thousands of years, Chinese, Egyptians, Sumerians, Babylonians, they tried. They were looking for some, elixir, some medicines which can elongate their lives, right? But it was not possible. Now, big companies, big corporations and governments, they have doled out huge funds of money into this research to find the answer. Because death is a technical glitch, right? Death is not something which is, predestined. It is a technical problem to the scientists. For us, it is destiny. It is the salvation of life, right? It is unavoidable, inevitable. But to the scientists, it is some malfunction of a body organ, right? Your heart fails, your kidney fails, or something happens in your brain, right? Like a hemorrhage, or maybe your body ages with time, which is called aging process. So now aging is also something, which can be stopped or reversed, right? اچھا عبداللہ میں اگر تھوڑا اس کو اردو میں ایلیبریٹ کروں کیونکہ ہاں بہت سارے ویورز جو ہے نا وہ تھوڑا اس کو جو ہے نا ان کو اچھا سمجھ آئے گا. تو امورٹیلٹی یہ ہے کہ انسان جو ہے نا کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ زیادہ لائف جو ہے نا وہ گزارے. ٹھیک ہے, چلے کمپلیٹ امورٹیلٹی جو ہے نا نیکسٹ 200 to 300 ایئرس میں پاسبل نہیں ہے, لیکن فیوچر میں ہے. اگر ہم نے یونیورس میں جانا ہے, اگر ہم نے کسی دوسری گلیکسی میں جانا ہے, کسی دوسرے پلانٹ پہ جانا ہے, تو اس کے لیے انسان کا امورٹل ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. ریسرچ اس پہ چل رہی ہے کہ جو انسان کی بیماری ہے, ٹھیک ہے, پہلے تو اس کو مکمل ختم کر دیا جائے. کون سی بیماری ہے؟ کینسر. کینسر سے ہر سال 2-3 ملین لوگ مرتے ہیں. ڈائبٹیز, اس سے لوگ مرتے ہیں. کڈنی فیلئر, لنگس, ہارٹ فیلیئرز, یا اس کو کہتے ہیں ایسٹیریوکلوروسس, جس میں جو شریانیں ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے ٹائم کے ساتھ. سب سے پہلے تو جو ریسرچ چل رہی ہے وہ اس پہ کہ ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے. ایک بار یہ چیزیں ختم ہو گئی تو یہ چیزیں انشور ہو جائے گی کہ ایک انسان جو ہے نا وہ 80-90 سال تک جیے گا. جب یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد جو دوسرا کام آئے گا, یہ تھوڑا سا میں اس پہ روشنی ڈال دوں کہ یہ کس طرح ہوگا. یہ ہوگا تھرو نینو بارٹس. انسان کے جسم میں چھوٹے چھوٹے نظر نہ آنے والے نینو بارٹس ہوں گے, چھوٹے چھوٹے. وہ خون میں گردش کریں گے اور جہاں پہ کوئی بھی جسم میں کوئی مسئلہ ہوگا وہ اس کو ٹھیک کریں گے. دوسرا طریقہ ہے تھرو جینیٹک ماڈیفیکیشن. جینز کو ماڈیفائی کر کے اس کا اسٹرکچر چینج کر کے کوئی بیماری اگر جین میں شامل ہے تو اس کو ادھر ہی سے ہٹا دیں گے تھرو اسٹیم سیل ریسرچ. ایک بار جب یہ ہو جائے گا تو دوسرا جو مین فوکس ہے سائنسدانوں کا وہ یہ ہوگا کہ جو ایجنگ پروسیس ہے اس کو کس طرح ریورس کیا جائے. اب دیکھیں نا ایجنگ کس طرح ہوتی ہے. جو ایک سیل ہوتا ہے, سیل تقریباً رفلی 50 to 60 ٹائم دوبارہ پروڈیوس ہوتا ہے, 50 to 60 ٹائمز. اس کے بعد سیل ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے. یہ انفارمیشن اس کو کون دیتا ہے کہ یار ابھی آپ نے دوبارہ جنریٹ نہیں ہونا, دوبارہ پروڈیوس نہیں ہونا, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. یہ سیل کے نیوکلس میں ایک ٹیلیومیر ہوتا ہے. وہ ٹیلیومیر ہر بار جب سیل ریڈیوس ہوتا ہے تو وہ ٹیلیومیر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, ریڈیوس ہو جاتا ہے, اور یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. آخر کار جب ٹیلیومیر بالکل ختم ہو جاتا ہے تو سیل کے نیوکلس ہوتا ہے وہ انفارمیشن دیتا ہے کہ یار سیل خود کو تباہ کر دے. تو یہ ہوتا ہے ایجنگ پروسیس.
اب سائنٹسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ایجنگ پروسیس کو پہلے سلو کیا جائے تھوڑا بہت، تو اس میں یہ ہوگا کہ انسان کی عمر 150 to 200 ایئرس تک چلی جائے گی، ٹھیک ہے، اور بعد میں ریسرچ ہوگی کہ اس کو مکمل جو ہے نا اسٹاپ کیا جائے. تو اس میں لازمی بات ہے بہت زیادہ ریسورسز، بہت زیادہ مین پاور، سائنس اور جو ہے نا یہ چیزیں لگیں گی، ٹائم بھی لگے گا، لیکن ہم ہوں گے نہیں اس دنیا میں اور یہ کام آگے آنے والے ٹائم میں ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل صحیح ہو گیا. جی جی بہت زبردست آپ نے ایکسپلینیشن کی، اور آئی ہوپ کہ ویورز کو یہ سب چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی، کیونکہ یہ ساری ڈیٹا جو ہے یہ اپ گریڈڈ ہے. یہ نالج جو ہے یہ ریسرچ بیس جو ہے آج کل یہ ریسرچ ہو رہی ہے، تو کیونکہ پاکستان میں ریسرچ ورک اور اس پہ اپ گریڈیشن نہیں ہے سلیبس میں، تو یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی نارملی، اور یہ بھی میں چیزیں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ یہ ایسی ایسی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے کہ جو انسان کی لائف کو ایکسٹینڈ کریں گی. تو سر اس سچویشن میں جہاں اتنا کام ہو رہا ہے تو پاکستان میں ایسی ریسرچ لیبارٹریز کا قیام کب آئے گا؟ مجھے یہ تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی اس چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. ہاں اس پہ کیسے؟ پاکستان میں بالکل ہونا چاہیے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ ہو بھی رہا ہے تھوڑا بہت. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے نا ریسرچ اورینٹیڈ نہیں ہے، یہ تھوڑا مسئلہ ہے، لیکن ایون ہمارے جو پاکستانی سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز ہیں وہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں، اور انڈین ڈاکٹرز اور یہ سارے مل کے جو ہے نا اچھی یونیورسٹیز میں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں.